یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ آج ہم سے جدا ہو جاتا ہے یا کل۔ ہر صورت اس رمضان المبارک نے اللہ کے مہمان اور ببرکتوں کے مہینے نے ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ ناظرین، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، مبارک ہو مومنو، رمضان آیا ہے۔ ہر طرف مبارکباد ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے۔ آج دل غمگین ہے کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ مبارک کرے، نصیب کرے، تاکہ ہم ایک دفعہ پھر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برکت مہینے سے کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ بھرپور سمیٹ سکیں۔ ایک بہت ہی پوری پرسوز آواز کے مالک، خوبصورت شخصیت کے مالک، عالمی ثناءخوان مصطفیٰ ڈاکٹر ظفر محمود سیالوی صاحب آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ شہزاد بھائی، بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل تو رمضان المبارک کا آغاز بھی آپ سے ہی ہوا تھا ٹرانسمیشن کا، اور آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے، تو اختتام اور دعائیہ کلام جو ہے وہ بھی ہم آج آپ سے سنیں گے۔ تو رمضان مبارک کیسا گزرا ہے آپ کا؟ الحمدللہ شہزاد بھائی، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اتنے اچھے روزے، اللہ پاک نے موسم ایسا کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا رمضان شریف کیسے گزر گیا۔ کوئی شک نہیں، آخری روزے کچھ آ کے اور موسم گرم ہو، لیکن نارمل ہو گیا۔ اور آپ نے جب جیسا وہ فرمایا نا ابھی کہ آخری روزہ ہے اور دل غمناک مضطر جان ہے، اللہ، یہ حالات ہیں۔ تو اللہ پاک دعا ہے دوبارہ ہماری زندگی میں یہ رمضان شریف آئے اور ہم اس کی جو برکتیں ہیں وہ لوٹ سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، باتیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ٹائم کا تھوڑا سا ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان تو پورے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو باہر کون کون سے ممالک میں آپ کو شرف حاصل ہوا سرکار کی نوکری دینے کا؟ شہزاد بھائی، میں 2011 میں انگلینڈ گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ 2016 تک میں انگلینڈ میں الحمدللہ پڑھا ہے میں نے وہاں پہ، اور اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں میں نے نہ پڑھا ہو جا کے۔ برسٹل، نیو کیسل، بولٹن، یہ جو ہے نا بریڈ فورڈ، یہ ساری جگہ پہ میں نے جا کے پتہ چلا سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو بڑا سراہا گیا اور بڑے پاؤنڈوں کی بارش ہوئی ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ یہ میرے اللہ کا جو یوکے کی سب سے بڑی محفلیں ہیں ان میں آپ کو پڑھنے کا حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ شہزاد بھائی، پیسوں کو تو میں نے کبھی ترجیح نہیں دی کیونکہ میں نے یہ شوق سے پڑھتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی آپ میں ان خانوں میں سے تو نہیں جو جاتے ہیں ڈیمانڈ کر کے، میں تو بس ایک خلوص سے اور میں اپنے دل راضی کرنے کے لیے سرکار نے کرم بھی تو کیا۔ الحمدللہ شہزاد بھائی، میں جتنا شکر ادا کروں جب آپ خلوص سے نوکری دیتے ہیں، بے لوث نوکری دیتے ہیں، تو پھر سرکار کرم۔ مجھے شہزاد بھائی ترکی سے بھی آیا اسپانسر، ملائیشیا سے بھی آیا، میرے ویزے بھی لگ گئے تھے، لیکن وہ اچانک جو کرونا کا مسئلہ بن گیا پھر میں نہیں جا سکا۔ تو یہ میرے حضور کا بڑا کرم ہے مجھ پہ۔ یورپین نارتھ فورم سے مجھے اسپانسر، اہل سنت والجماعت ناروے سے مجھے اسپانسر آئے۔ پھر کینیڈا جو سب سے بڑی بزم ہے، بزم سہروردیہ، جس کے جو کہ روح رواں ہیں، بانی ہیں سید بدی الدین سہروردی، یہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے بھائی ہیں، تو انہوں نے اسپانسر کیا۔ وہ ویزا کسی وجہ سے وہ نہیں انشاءاللہ لگا، اور امید ہے انشاءاللہ لگ جائے گا دوبارہ، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے۔ انشاءاللہ کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی آخری روزہ ہے اور دعائیہ کلام کی فرمائش ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے دعائیہ کلام سنیں۔ جی میں انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں۔ جی کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو
شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے 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 مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے
ادب سے بیٹھ کر اسی گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ظفر بھائی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اسی سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، کوئی ایک نعت اس کے شعر ہے کہ تڑپتا ہے دل برستی ہے آنکھیں، یہ وہی کلام تھا، تو اس میں بس یہ شعر تڑپتا ہے یہ دل میرا برستی ہے میری آنکھیں، سب بھی میں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا تڑپتا ہے میرا دل اور تڑپتی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور تڑپتی ہے میری آنکھیں، بولا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بولا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دم آخر ذرا حسنین پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ جاری ہو، کہ اس کے لب پہ کلمہ ہو دوبارہ یا رسول اللہ، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔